بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانپور میں جو کچھ بھی ہوا وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے، جس کا اثر یہ ہوا کہ ہر کسی کے واٹس ایپ اسٹیٹس پر، انسٹاگرام اسٹوری پر اور فیس بک پر آئی لو محمد کا اسٹیٹس لگا ہوا تھا، جو کہ ضروری بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ دیکھیے، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو ہے وہ آپ کو اعمال پر فوکس کراتا، نہ کہ دعووں پر۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں گا، اس سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے، فار ایگزامپل اگر کسی کے والد بیمار ہوتے تو وہ کیا کرتا ہے، ہر مسجد میں جاتا ہے اور ہر مسجد میں جا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ یہاں تک کہ بینرز پر بھی لکھا دیتا ہے کہ میرے والد صاحب کے لیے دعا کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس سے کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں جو تو کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن تو کیا تیرے والد کی خدمت کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے خدمت تو نہیں کر رہا۔ تو اس سے وہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی اصل چیز جو ہے وہ تیرے والد کی خدمت ہے، وہ تیرے اوپر فرض ہے۔ یہ ساری چیزیں جو تو کر رہا ہے یہ بات کی ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن جس چیز پر تیرا فوکس ہونا چاہیے وہ ہے تیرے والد کی خدمت۔ تو میں کہتا ہوں آج ہم لوگ بھی سیم چیز کر رہے ہیں کہ ہمارا جس چیز پر فوکس ہونا چاہیے تھا ہم اس کو چھوڑ کر سب کچھ کر رہے ہیں، جو کہ اصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے اعمال۔ کیونکہ اللہ قیامت کے دن جو جنت جہنم کا فیصلہ کریں گے وہ دعووں کی بیس پر نہیں کریں گے، وہ عمل کی بیس پہ کریں گے۔ سوچو، قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تو کیا عمل لے کر آیا، اور ہم جواب میں کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تو میرے عملوں کو کیوں دیکھ رہا، تو میری نبی سے محبت کو دیکھ۔ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں نے لکھا نہیں ہوں آئی لو محمد، وہ پھر میرا واٹس ایپ اسٹیٹس ہو، انسٹاگرام اسٹوری ہو یا فیس بک ہو، ہر چوک میں نے بینر لگا دیا تھا آئی لو محمد کے، یہاں تک کہ میری گھروں کی دیواروں پہ میں نے لکھ دیا تھا آئی لو محمد۔ تو میری نبی سے یہ محبت کو کیوں نہیں دیکھ رہا، تو میرے عملوں کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو کیا اللہ ہماری اس محبت کو قبول کرے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ اتنی قربانی نہ دے رہے ہوتے، حضرت بلال اتنا ظلم نہ سہ رہے ہوتے، حضرت جعفر طیار اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم نہ کرتے، اور اگر صحابہ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے تو یہ دعویٰ ان پہ سوٹ کرتا۔ جیسے اگر فار ایگزامپل کسی کے پاس پیسہ ہے، وہ کہتا میں کہ فلاں گاڑی خرید سکتا، فلاں بنگلہ خرید سکتا، فلاں پراپرٹی خرید سکتا، تو لوگ کہیں گے یار بالکل خرید سکتا ہے، اس کے پاس میں پیسہ ہے۔ لیکن اگر یہی دعویٰ کوئی غریب کرتا ہے تو لوگ کہیں گے یار اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں، اس کے دعوے دیکھ لو کتنے بڑے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہی ہے، کوئی میری بات کو غلط نہ لے، کہ ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اگر کسی چیز پر فوکس کریں تو وہ ہے ہمارے اعمال، جو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ غضب اگر کسی چیز پر آتا تو وہ ہے ہمارے گناہوں پر، جو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج جو انڈیا کے حالات ہے، اگر ہم ابھی گناہ نہیں چھوڑیں گے تو اس کا مطلب ہم قیامت کا ویٹ کر رہے ہیں۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے اعمال ویسی ہے جیسے کافر کے، تو وہ بالکل جھوٹ کہتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، مولانا مودودی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نبی سے محبت کو جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کو فالو کریں، جو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ نیت کرے کہ میں کوئی ایک سنت اپنی لائف میں ایڈ کروں گا اور ایک گناہ چھوڑ دوں گا، تو یہ اصل ثبوت ہوں گا نبی سے محبت کا۔